درود ان پر، سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھرانہ۔ عزیزان، ہماری بات سورہ نور میں ہے اور آج جو آیہ مبارکہ آپ عزیز خدمت میں تلاوت کی جائے گی، سورہ نور کی آیہ نمبر 62 کہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہ مومن تو بس وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور جب کسی اجتماعی معاملے میں رسول خدا کے ساتھ ہوں تو ان کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتے۔ جو لوگ آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں یہ یقیناً وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، لہذا جب یہ لوگ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگیں تو ان میں سے جسے آپ چاہیں اجازت دے دیں اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ عزیزان، یہ آیہ مبارکہ سورہ نور کی آیہ نمبر 62 ہے اور اس آیہ مبارکہ کا قصہ اور اس کی داستان یہ ہے کہ بعض اہم امور اور اجتماعات میں جیسے جہاد کا مسئلہ ہے، اسی طرح نماز جمعہ کا ہے یا دوسرے اہم اجتماعات کہ جب رسول گرامی اسلام کے ہمراہ یہ تمام اصحاب کا یہاں پر موجود ہونا ضروری ہوتا تو بعض اصحاب رسول گرامی اسلام کی اجازت کے بغیر ان اجتماعات کو چھوڑ کر چلے جاتے اور اپنے کسی کام کی وجہ سے یا اپنے بیوی بچوں کو ملنے کے لیے۔ تو خلاصہ یہ کہ راہبر کی اطاعت اور اس کی پیروی کی مخالفت کرتے ہوئے یہ لوگ چلے جاتے، تو اس وقت یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا کہ اس آیہ مبارکہ میں کہ مومن واقعی فقط وہ لوگ ہیں جو پیغمبر اور دین کو کسی حال میں نہ چھوڑیں، جو پیغمبر اور دین کے ہر حال میں مطیع ہوں اور وہ اپنی جانب سے کوئی سلیقہ نہ گھڑیں اور اہم امور میں رسول گرامی اسلام کی اجازت کے بغیر رسول گرامی اسلام کو تنہا چھوڑ کر نہ جائیں۔ تفسیر قمی جلد نمبر 2 میں، اسی طرح تفسیر صافی اور دیگر تفاسیر میں اور کتب میں اس شان نزول کو بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ عزیزان، یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر ایک سپاہی اپنے کمانڈر اور سپہ سالار کی اجازت کے بغیر اور اس کے حکم کے بغیر وہ چھاؤنی چھوڑ کر چلا جائے یا دفتر کے مسئول اور رئیس کی اجازت کے بغیر کوئی شخص اپنے دفتری امور کو چھوڑ کر اگر وہ چلا جاتا ہے تو یا لوگ اپنے فیصلے راہبر کی اجازت کے بغیر خود فیصلے کرنا شروع کر دیں تو معاشرے میں بہت زیادہ خلل پیدا ہوگا اور نظام میں خلل آئے گا، نظام بے نظمی کا شکار ہو جائے گا، ہر چیز درم برہم ہو جائے گی۔ لہذا دنیا کا قانون بھی یہی ہے کہ نظم کی رعایت کی جائے اور ایک شخص کی سرپرستی کو قبول کیا جائے، اور یہ مسئلہ فقط ایک اسلامی اور الہی معاشرے میں ایک راہبر کی پیروی کرنا اور اطاعت کرنا فقط اسلامی معاشرے میں ہی لازم نہیں ہے، بلکہ تمام معاشرے حتیٰ شرک و الحاد اور کفر سے بھرے ہوئے معاشروں میں بھی وہاں اس امر کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ اپنے اندر سے ایک راہبر کا انتخاب کریں اور اس کے تحت وہ معاشرہ چلے، وگرنہ وہ معاشرہ بے نظمی کا شکار ہوگا اور اس معاشرے میں کسی صورت میں نظم قائم نہیں ہو سکتا۔
لہٰذا اس آیہ مبارکہ میں اگرچہ یہ آیہ مبارکہ رسول گرامی اسلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ رسول گرامی اسلام کے ہمراہ جب اہم معاملہ ہو اور تمام اصحاب کو اور لوگوں کو رسول گرامی اسلام کی خدمت میں موجود رہنا لازم اور ضروری ہو تو وہ کسی صورت میں بھی وہ رسول خدا کو تنہا چھوڑ کر نہ جائیں، اور اگر ان لوگوں نے کسی امر کے تحت جانا بھی ہو تو رسول گرامی اسلام کی اجازت لے کر جائیں۔ اور یہ آیہ مبارکہ بطور کلی ایک راہبر کی اطاعت اور اس کی پیروی کرنے کا حکم کرتی ہے، اور خصوصاً اگر راہبر ایک عادل راہبر ہو اور خصوصاً رسول گرامی اسلام کی ذات مبارک ہو تو یہ چیز لازم اور ضروری ہے کہ اس عادل راہبر اور رسول گرامی اسلام کی اجازت سے ہی انسان ایسے اجتماع کو چھوڑ سکتا ہے، وگرنہ اجازت کے بغیر کسی صورت میں رسول گرامی اسلام کو اور راہبر عادل کو چھوڑنا وہ جائز نہیں ہے۔ لہذا آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اسی آیت کے ضمن میں کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جناب حنظلہ ابن ابی عامر کہ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں اور جنگ احد پیش آتی ہے، صبح جنگ احد کے لیے نکلنا ہے اور جنگ احد ہے، یہ شادی بھی اس کی تاریخ معین ہے۔ رسول گرامی اسلام کی خدمت میں جناب حنظلہ حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اجازت فرمائیں تو میں رات شادی انجام دے لوں اور اس کے مراسم انجام دے لوں اور صبح آپ کی خدمت میں پہنچ جاؤں گا۔ رسول گرامی اسلام نے اجازت دی، یہ شب گھر پہ آتا ہے اور شادی کے مراسم انجام دیتا ہے اور صبح رسول گرامی اسلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے، اور جنگ احد پیش آتی ہے اگلے ہی دن اور جناب حنظلہ اس جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اور کہ رسول گرامی اسلام کی پیروی اور اطاعت آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اجازت لے کر جاتے ہیں اور پھر اسی جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں، اور خداوند عالم نے ان کو ایک فرزند عنایت کیا اور اس فرزند سے خداوند عالم نے نسل کثیر ان کو دی، اور امام حسین علیہ السلام کی صلی اللہ علیہ محمد کہ واقع کربلا کے بعد مدینہ میں جو پہلا انقلاب برپا ہوا اس میں جناب حنظلہ کی اولاد وہ اس میں کام آئی اور انہوں نے قیام کیا۔ یہ ایسی بابرکت اولاد خداوند عالم نے جناب حنظلہ کو عنایت کی، اور جناب حنظلہ غسیل الملائکہ کے نام سے اور لقب سے یہ معروف ہوئے، یعنی جناب حنظلہ وہ حنظلہ کہ جن کو ملائکہ نے غسل دیا ہے، غسیل الملائکہ۔ تو اس آیہ مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے رسول، مومن واقعی وہی ہے جو جنگ کے موقع پر آپ کو تنہا نہ چھوڑے، اور اگر جانا بھی چاہتا ہو کوئی تو پہلے آپ سے اجازت لے۔